نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے قاری عبدالغفور صاحب نے چترال سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد الحمد شریف اگر شروع کر لی جائے، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تراویح کے ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے تو تراویح تو ہو جائے گی، سنت مؤکدہ ہے تراویح، اس کی ادائیگی تو شرعاً شمار ہوگی، لیکن سبحانک اللہم پڑھنا، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ ایک انسان سال کے بعد تراویح پڑھتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، تو مسنون چیزوں کا اس کو اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ سال بعد آنے والی عبادت ایسی عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز قرار دیتا ہوں، تو سال بعد آنے والی عبادت کو اس کے آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اس کے پورے وقار کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تراویح ادا ہو تو جائے گی لیکن ان مسنون چیزوں کے ثواب سے انسان محروم رہے گا۔ تو اس حوالے سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ تراویح میں بھلے 15-20 منٹ زیادہ لگ جائیں، لیکن بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ انسان اس کی مکمل سنن اور آداب کے ساتھ ادائیگی کرے، تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے ثواب سے انسان محروم رہے گا۔ صادق حسین صاحب چکوال سے سوال کرتے ہیں کہ میں رینٹ پہ گاڑی چلاتا ہوں، گاڑی میری ذاتی ہے، کیا اس گاڑی پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اس گاڑی پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس گاڑی سے جو رینٹ آتا ہے، اس رینٹ کو آپ اپنے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل کریں گے۔ یعنی صرف اس گاڑی کو نہ دیکھیے بلکہ آپ اپنی باقی اموال کو بھی دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہو، کسی شیپ میں چاندی ہو، کسی شیپ میں نقدی رقم ہو، کچھ اور بھی ہو، اور یہ گاڑی کی جو رقم آپ کے پاس بچ جایا کرتی ہے۔ اور نمبر 4، تجارت کا مال، کہ ایسی چیز جو آپ نے اس نیت سے خریدی کہ آپ اس چیز کو آگے فروخت کر دیں گے اور وہ نیت تاحال باقی ہو، تو ان 4 چیزوں میں آپ گاڑی کا رینٹ لے رہے ہیں، جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ بھی آپ شامل کر لیں۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس جو مجموعہ بن رہا ہے مال کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس تاریخ کو لکھ لیجئے۔ آئندہ سال آپ ان چیزوں کا حساب کر لیجئے، اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ مال بنتا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایک بات بطور مشورہ کے عرض کی جاتی ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت رابطہ فرمائے ہمارے اسی ای میل پر دوبارہ، اور زکوٰۃ کا خود کار فارم لے لیجئے کہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اور واجب اگر ہوگی تو کب واجب ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی جو ہے وہ حساب کرنے کا خود کار فارم آپ مرکز سے وصول فرما لیجئے، یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور ہمارے فیس بک چینل پر بھی موجود ہے، فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ تو تمام سننے والے سامعین سے میری گزارش ہوگی کہ آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے پاس محفوظ رکھیے، تاکہ آپ وقتاً فوقتاً حساب کرتے رہیں۔ جو ہی آپ صاحب نصاب بنے بس اس ڈیٹ کو لکھ لیجئے، اور آئندہ سال اسلامک تاریخ کو وہ تاریخ آئے تو اس سال آپ دوبارہ حساب کریں۔ اگر اس سال بھی آپ کی رقم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔
انجم رشید صاحب ڈیرا غازی خان سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی کو روزہ کی حالت میں بصورت احتلام غسل واجب ہو جائے تو وہ غسل کس طرح کرے گا؟ ایسا شخص غسل یوں کرے گا کہ وہ اچھی طرح کلی کر لے گا، یعنی پورے منہ میں اچھی طرح پانی لگا لے گا اور ناک میں بھی پانی ڈالے گا۔ ناک میں پانی یوں نہ ڈالے کہ اپنی ہتھیلی میں پانی لے کر پانی اوپر کھینچنا شروع کر دے تاکہ پانی اس کے نرم ہڈی سے تجاوز کرتے ہوئے اس کے گلے میں آ جائے، یوں نہ کرے۔ یوں اگر کرے گا اور پانی گلے میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی انگلی کو تر کر لے، انگلی تر کرنے کے بعد یہ اپنے ناک میں اچھی طرح پھیر لے، بس باقی جسم پر بھی اچھی طرح پانی ڈال دے، پورے جسم پر، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو اچھی طرح کلی کر لی، ناک کی اس نرم ہڈی تک اچھی طرح پانی لگا لیا اور پورے جسم پر پانی پھیر دیا، بس آپ کا غسل ہو گیا۔ اور جب ایک بندہ حالت روزہ میں اس پر جنابت طاری ہوئی تھی اور اس نے غسل کر لیا، تو غسل کر لینے کے بعد جب مغرب کو افطار کرے گا تو افطار کے بعد دوبارہ اس کو ناک میں پانی چڑھانے کی حاجت نہیں رہے گی، بس اس کا دن کا کیا ہوا غسل یہ بالکل تام اور درست شمار ہو جائے گا۔ سعد اللہ صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میری داڑھ میں سوراخ تھا تو میں نے اپنی داڑھ بھروا لی ہے، اب دل میں ایک خلجان سا پیدا ہو رہا ہے کہ خول کے اندر تو پانی نہیں جاتا، تو اب وضو اور غسل کیسے ہوگا؟ برائے مہربانی تشفی فرما دیں۔ دیکھیے، انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں منہ کے اندر پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا یہ مسنون ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ یہاں ایک بات جو اصل سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ منہ کے اندر اگر کوئی شخص پانی نہیں ڈالتا تو اس سے اس کا غسل نہیں ہوگا، لیکن اگر منہ میں مثلا داڑھ ہے، آپ کی داڑھ میں خول تھا، خول کو جب بھرا لیا گیا تو خول بھروانے کے بعد جو میٹیریل اس میں رکھا گیا اور اس کو بالکل پریس کر دیا گیا، تو یہ میٹیریل جو ہے، جو بھی مواد ہے ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے، یہ آپ کے دانت کا حصہ بن چکا ہے۔ اب آپ اوپر پانی لگا دیں تو ایسے ہی شمار ہوگا گویا آپ نے اصل دانت پر پانی لگا دیا۔ لہٰذا بالکل تشفی رکھیے، اطمینان رکھیے، جب آپ کی داڑھ بھر لی گئی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال دینا یہ کافی ہو جاتا ہے، اندر پانی ڈالنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے آپ کا وضو بھی درست ہو جاتا ہے کہ آپ کو کلی کی سنت کا ثواب مل جاتا ہے، اور آپ کا غسل بھی درست ہو جاتا ہے کہ آپ کے فرض جو کلی والا تھا وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے نماز روزہ کریے۔ محمد اختر علی صاحب آپ بہاولپور سے سوال کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص غسل کرتا ہے لیکن اس کی ابتدا میں وضو نہیں کرتا، اب غسل کر لینے کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں واضح بتا دیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو مسنون تو یہی ہے کہ شروع میں وضو بھی کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر غسل کر لے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں غسل کے وضو نہیں کرتا تو غسل کر لینے کی صورت میں اس کا وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جو لکھا کہ وضو دوبارہ کرے یا نہ کرے، دوبارہ وضو نہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 107، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرما لیتے تو غسل فرمانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو یہ آپ کے غسل سے ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وضو میں جو اعضاء آپ نے دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں دھل جاتے ہیں۔ وضو میں آپ سر کا مسح کرتے ہیں، غسل میں مسح کیا پورا سر آپ کا بھیگ جاتا ہے، تو جو اعضاء آپ نے وضو میں دھونے ہوتے ہیں وہی اعضاء جب غسل میں دھل جاتے ہیں تو غسل کے بعد پھر وضو کی حاجت نہیں رہتی، اس لیے غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ علی شیر صاحب آپ سندھ سے سوال کرتے ہیں، ایک لڑکا ہے، اس کی عمر 14 سال ہے لیکن وہ بھی بالغ نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے نماز تراویح درست ہے؟
اس کے والد صاحب کا اصرار ہے کہ اس کے پیچھے تراویح ادا کی جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، لڑکا بھلے اس کی عمر 14 سال ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، اس لیے اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، تراویح نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ بچہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں علامت بلوغ کی پائی جاتی ہے، یعنی احتلام ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بالغ سمجھا جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ مثلاً آپ فرض نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں گے۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس میں علامات بلوغ کی نہیں پائی جا رہی، لیکن اسلامی سال کے اعتبار سے اس کی عمر 15 سال مکمل ہو چکی اور 16ویں سال میں وہ شروع ہو چکا، تو اب یہ لڑکا شرعاً بالغ سمجھا جائے گا۔ اب اس کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی، فرض نماز، اور تراویح بھی اس کے پیچھے درست ہوگی۔ بہرحال موجودہ جو صورتحال ہے کہ 14 سال کی عمر ہے اور بلوغ کی کوئی علامت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبداللہ صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے قریبی عزیزوں سے ہم تو ہمیشہ اچھے طور پر ملتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات ناچاکی کی ضرور کرتے ہیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں، اور اب تو انہوں نے ہماری والدہ سے بھی بدتمیزی کی ہے۔ کیا ان حالات کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا ختم کر دینا باعث گناہ تو نہیں؟ کیونکہ آخری ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ اب سے اگلے اور پچھلے تمام معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کی جو صورتحال ہے، چونکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں قطع تعلقی انہی کی جانب سے ہے، حالات کو توڑنا انہی کی جانب سے ہے، اور ناچاکی کی صورتحال پیدا کرنا انہی کی جانب سے ہے، اور مزید آخری بات کہ انہوں نے قطع تعلقی کر بھی دی ہے۔ تو اب اگر آپ ان سے میل جول نہیں رکھتے تو انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، مواخذہ آپ کا نہیں ہوگا۔ لیکن بطور مشورہ ایک بات عرض کی جاتی ہے کہ دیکھیے، جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جتنا بھی ظلم و ستم ہو جائے، اس کے باوجود شرعی حکم یہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان حدیث نمبر 7585 پر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ جو شخص آپ سے قطع تعلقی کرے تو آپ اس سے تعلق جوڑیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف فرما دیں۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ آپ سے قطع تعلقی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کر بھی دی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ناچاکی کی ہے، تو پھر بھی انہیں معاف کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ آپ اگر صدق دل کے ساتھ ان کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، صدق دل کے ساتھ ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈالے گا، اور یہ قطع تعلقی مالا معاملہ یہ رفع ہو جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ ہے، تو اس عظیم مہینے کی بابرکت ساعات میں یہی کرنا چاہیے کہ آپس میں جو ناچاکیاں ہیں، عداوتیں ہیں، جو آپس میں جو قطع تعلقی ہے، اس کو دور کر کے پیار اور محبت کا سلوک بھی پیدا کیا جائے اور ماحول بھی کریٹ کیا جائے۔ تو قطع تعلقی ان کی جانب سے ہے، اگر آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن مزید یہ کہ اگر آپ ان کے ساتھ تعلق مزید جوڑنا چاہیں اور اس کے اسباب پیدا کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہوگا۔ ہم بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی کچھ رحم ڈالے اور آپس میں آپ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ محمد عدنان صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورت ٹیبلٹ کے ذریعے حیض کو روک کر مکمل روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت ٹیبلٹ استعمال کرتی رہے تاکہ اس کو ایام نہ آئیں تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، اس طرح اگر عورت لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ نمبر 2،
اس میں یہ بہرحال دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ٹیبلٹس کھانے کی وجہ سے عورت کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اس کے ایام میں بے قاعدگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ٹیبلٹس نہ لینا بہتر ہے۔ یعنی اس کی گنجائش تو ہے لینے کی، لیکن اگر یہ عوارض اس کو لاحق ہوں کہ ایام میں بے قاعدگی آ جاتی ہو اور اس کو طبیعت خراب ہوتی ہو، تو پھر یہ ٹیبلٹس نہ لی جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے، عورت کو اس حوالے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکی۔ یہ جو اس پر عذر ہے، یہ عذر من جانب اللہ ہے۔ من جانب اللہ عذر کی وجہ سے عورت پر کوئی وبال نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت رمضان المبارک میں ان عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی تو نماز تو اس پر معاف ہے ہی، لیکن روزہ ان دنوں میں رکھ نہیں سکتی تو نہ رکھے، بعد میں جب قضا کرے گی تو اللہ سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کی جانب سے کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا ٹیبلٹس نہ کھائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کھا لی جائیں تو اس میں حرج کی بھی کوئی بات نہیں ہے، گنجائش ہے۔ اسامہ امین صاحب بنگلور سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روزہ کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزہ کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر گناہ بھی ملتا ہے۔ روزے کی قضا کرنا بھی رمضان کے بعد لازم ہے، اور کفارہ بھی لازم ہے کہ مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھے جائیں، اس طور پر کہ اگر درمیان میں کسی وجہ سے روزہ آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو اثر نو روزے رکھنے ہوں گے۔ اس لیے اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ روزہ کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہ رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ محمد دانش صاحب انڈیا بہار سیتا مڑھی سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر انسان سے زندگی میں ایک بار ملاقات کرتے ہیں، یعنی سلام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ذرا تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے ہمارے سامنے تو کوئی ایسی نص موجود نہیں، اور نہ اکابرین میں سے کسی کا قول موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں۔ محمد انس قادری اندور ایم پی انڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں کچھ افراد کا کاروبار عصر تا رات 10 بجے چلتا ہے۔ اب اکثر ان افراد کی نماز اور تراویح چھوٹ جاتی ہے، اور ہم نے کئی جگہ اس چیز کو پڑھا ہے کہ اگر گھر میں تراویح ادا کرنی ہو تو فرض نماز مسجد میں ادا کر کے آیا جائے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ افراد جو عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کاروبار کا وقت ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ تو ان افراد کی نماز اور تراویح کی وجہ سے کیا ہم لوگ ان افراد کی رعایت کی وجہ سے نماز اور تراویح گھر پر 11 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب مرحمت فرما کر اند اللہ معجور ہوں۔ 2-3 باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان حضرات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ روزی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ کی جائے، بلکہ یہ کیا جائے کہ نماز کی وجہ سے آپ کاروبار کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ان کو سمجھائی جائے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص گھر میں نماز تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو مسجد میں ادا کرے۔ مثلا ایک شخص ہے، گھر کی خواتین اس کے پیچھے پڑھنا چاہتی ہیں، اس کی والدہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، بہن ہے، یہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو یہ شخص مسجد میں اپنے فرائض ادا کرے۔ مسجد میں فرائض ادا کرنے کے بعد واپس آئے، عورتیں گھر میں اپنے فرائض ادا کر لیں اکیلے طور پر، پھر آ کر ان کو وہ تراویح پڑھا لے اور آخر میں وتر پڑھا لے۔ تو جس نے گھر میں تراویح پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ فرائض اپنے مسجد میں پڑھ کے واپس آئے۔ تیسری بات، اس حوالے سے تیسری بات ہے کہ چونکہ یہ افراد ہیں، اولا تو سمجھایا جائے، لیکن اگر سمجھنے سے باز نہیں آتے اور ان کی نماز اور تراویح کا مسئلہ ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں اپنے فرائض پڑھ کے آ جائیں۔
جب یہ افراد 11 بجے آئیں تو ان کو کہیے کہ ان میں سے کوئی جو باشرہ ہو وہ امام بن جائے. اپنی فرض کو یہ پھر گھر پر پڑھ لیں، کیونکہ مسجد میں تو فرض ہو چکے ہیں. فرائض گھر پر پڑھنے کے بعد پھر آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، اور افراد اگر موجود وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، اور بعد میں یہ افراد جمع ہو کر تراویح ادا کر لیں. تو یوں ان کے فرائض بھی گھر پہ جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے فرائض بھی مسجد میں بجماعت ہو جائیں گے، اور تراویح بھی آپ تمام احباب کی ہو جائے گی. تو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح 3 احکامات کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا جائے. بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں کہ تمام افراد کو اللہ تعالیٰ یہ فہم اور یہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے کہ کاروبار کے لیے نماز کو مؤخر نہ کریں. اسد اللہ صاحب بونیر سے سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کہاں تک ڈالنا چاہیے؟ ناک میں اس نرم ہڈی تک پانی ڈالنا چاہیے، پانی کو چڑھانا نہیں چاہیے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ انگلی تر کر کے اپنے دونوں نتنوں میں ڈال دی جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے ناک میں پانی ڈالنے کا ثواب مل جائے گا. محمد شعیب صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے، حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ تراویح میں پیش آیا ہے. ہوا یوں کہ جب امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جب تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر دعا پڑھنی تھی تو وہ رکوع میں چلے گئے. اب اگلی صف کے مقتدیوں نے بھی رکوع کر لیا، لیکن پچھلی صف کے مقتدی کھڑے رہے کیونکہ ان تک صرف اللہ اکبر کی آواز گئی ہے. جب امام صاحب سجدے میں گئے تو تمام مقتدی ساتھ سجدے میں چلے گئے اور امام صاحب نے آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا. تو کیا مفتی صاحب پیچھے صف والوں کی امام کے ساتھ یہ وتر نماز ہو گئی یا نہیں، کیونکہ انہوں نے رکوع چھوڑ دیا تھا؟ سوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ امام صاحب جب وتر پڑھا رہے تھے تو تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر قنوت پڑھنے کے بجائے وہ رکوع میں چلے گئے. ساتھ والی جو صف تھی وہ بھی رکوع میں چلے گئی، پچھلی صف والے رکوع میں نہ گئے. اب امام صاحب جب سجدے میں گئے تو پچھلوں کو پتہ چلا وہ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں گئے، تو پچھلی صف والے افراد میں سے کئی افراد وہ امام صاحب کے رکوع میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے رکوع کیا ہی نہیں. قیام کے بعد قنوت پڑھی، ڈائریکٹ پھر سجدے میں چلے گئے. تو محمد شعیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کی نماز کا کیا حکم ہے. دیکھیے، رکوع کرنا نماز میں فرض ہوا کرتا ہے، تو جن افراد نے رکوع نہیں کیا ان کی نماز تو نہیں ہوئی، اور امام صاحب نے چونکہ دعائے قنوت چھوڑ دی ہے اس لیے امام صاحب پر سجدہ واجب تھا، سجدہ سہو کرنا، انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو امام صاحب کی نماز بھی درست ہو گئی. اور جن مقتدیوں نے امام صاحب کے ساتھ رکوع کر لیا تھا اور بعد میں پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیا، ان کی نماز بھی درست ہو گئی. اور جو افراد امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے رکوع کیا بھی نہیں تو ان کی نماز نہیں ہوئی. آج وہ وتر کی نماز دوبارہ پڑھ لیں. آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد طلحہ عباسی صاحب نے راولپنڈی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب، امید قوی ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص یکم رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور 3 ماہ بعد اس کے بعد بالکل رقم ختم ہو جاتی ہے، اب وہ مستحق شمار ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت بعد پھر اس کے پاس رقم آ جاتی ہے جو نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے، آیا اب یہ اس مال کے وقت سے صاحب نصاب شمار ہوگا یا گزشتہ مال کے وقت سے جو یکم رمضان کو اس کے پاس تھا؟ یعنی اب اس کے حولان حول کا اعتبار کس وقت سے ہوگا، پہلے مال سے یا دوسرے مال سے؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں. دیکھیے، یکم رمضان کو اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا، یہ صاحب نصاب بن چکا. 3 ماہ گزرے تھے کہ مال بالکل ختم ہو گیا، اب اس کے بعد پھر مال آیا. تو محمد طلحہ عباسی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جو سال شروع ہوگا زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ والا، مال کے پر سال کے گزرنے والا، تو یہ یہاں سے شروع ہوگا، یعنی یکم رمضان سے 3 ماہ بعد سے، جب سے اس کے پاس نیا مال آیا،
یا یہاں سے شروع ہوگا جب اس کے پاس پہلی مرتبہ مال آیا اور اس کے بعد درمیان میں مال بالکل ختم ہو گیا؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال آیا اور وہ صاحب نصاب قرار پایا، لیکن سال جو ہی چلتا رہا تو درمیان میں کسی وقت مال بالکل ختم ہو جائے، تو مال کے بالکل ختم ہو جانے کی صورت میں صاحب نصاب ہونا باطل ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کے پاس مال آیا اور نصاب کے بقدر مال آیا، اب اس وقت سے اس کو صاحب نصاب شمار کر کے سال کو پورا کریں گے۔ یہ تفصیل ہے جو فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی رد المحتار لایا ہوں، اور اس کا متن علامہ محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ کی در مختار لایا ہوں۔ علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں لکھا، وشرط کمال النصاب فی طرف الحول فی الابتداء للانعقاد وفی الانتہاء للوجوب فلا يضر نقصانہ بینہما۔ کہتے ہیں کہ کامل نصاب سال کے شروع میں ہونا ضروری ہے اور سال کے اینڈ پہ، یعنی جب آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اس وقت ضروری ہے۔ فلا يضر نقصانہ بینہما، درمیان میں اگر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن فلو ہلک کلہ بطل الحول، لیکن اگر درمیان میں مال بالکل ختم ہو جاتا ہے تو اب حولان حول کی جو شرط تھی وہ اب اس کی باطل ہو گئی، اب اس کو اثر نو کرنا پڑے گا۔ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں جو لکھا، آپ فرماتے ہیں فلو ہلک کلہ اے فی اثناء الحول بطل الحول حتی لو استفاد فیہ غیرہ استانف لہ حولا جدیدا۔ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں اس کا مال بالکل ختم ہو گیا تو اس کا حولان حول باطل ہو گیا۔ اب درمیان میں اگر دوبارہ اس کے پاس مال آیا تو اثر نو یہ اپنے سال کی کاؤنٹنگ کرے گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب کے لیے علامہ شامی رحمہ اللہ اور علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی عبارات پیش کر دی گئی ہیں، اس سے مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کو، ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو، مرکز کے اساتذہ و طلباء اور احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔